بسم اللہ الرحمن الرحیم اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها کذلک زین للکافرین ما کانوا یعملون وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 123 سے شروعات ہو رہی ہے، 122 آیت نمبر 122 سے یہاں سے شروعات ہو رہی ہے، اور یہ سلسلہ ایک رکوع اور دو رکوع کے آگے کھنچتا ہوا چلا گیا ہے۔ ترجمہ اس کا ہم پیش کرتے ہیں پہلے کہ وہ شخص جو زندہ ہے، جو شخص پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اس کے لیے ایک روشنی دی جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں بھٹک رہا ہو اور اس میں سے وہ نکل نہ پا رہا ہو؟ کفار کے لیے ہم نے ان کے اعمال کو اسی طرح مزین کر دیا ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کر رہے ہیں کفار اور مشرکین، اور درپردہ وہ وحی الہی کی مخالفت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ذاتی کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے دین پیش کیا، وحی آسمانی جب ان کے سامنے اللہ کا پیغام جب پیش کیا، تو وہ ان کے دشمن بن گئے۔ اب جب دشمن بن گئے تو اس قدر دشمن ہوئے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو مٹا دینے کے در پہ، وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ختم کر دیں، روئے زمین سے بالکل مٹا دیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں پے در پہ، ایک اس آیت میں ایک اس کے بعد والی آیت میں۔ پہلی بات اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو، تم جو مخالفت کر رہے ہو رسول کی، تو رسول جو تمہیں بات بتا رہے ہیں وہ وحی الہی کی روشنی میں ہے۔ ان کی جو بھی باتیں ہیں، آپ ادھر آ جائیں، تھوڑا سامنے آ جائیں، ان کی جو بھی باتیں ہیں وہ وحی الہی کی روشنی میں ہیں، اور تمہارے جو رسم و رواج ہیں، جو طریقے ہیں، وہ تمہارے باپ دادا کے طریقے ہیں۔ ان طریقوں کی کوئی سند موجود نہیں ہے۔ تمہارے پاس جو صحیفے، جو کتابیں موجود ہیں، اس کے اندر بھی وہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ صرف یہ کہ بس ایک رسم و رواج ہے جو چلا آ رہا ہے تو ہم اسے کر رہے ہیں، اور رسول جو تمہیں باتیں بتا رہے ہیں وہ دلائل کی بنیاد پر اور وحی الہی کی روشنی میں بتا رہے ہیں۔ لہٰذا تم یہ دیکھو کہ ایک ایسا شخص جو روشنی میں چل رہا ہو اور ایک دوسرا شخص جو اندھیروں میں چل رہا ہو، تم یہ بتاؤ ان دونوں میں کون زیادہ بہتر ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ سوال پورے انسانوں کے سامنے رکھا ہے کہ تم خود بتاؤ کہ تم جو بھٹک رہے ہو اندھیروں کے اندر، تمہارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تمہارا تعصب بے بنیاد ہے، تمہارا یہ کہنا کہ ہمارے معبود سب مٹے جا رہے ہیں، ہماری تہذیب ختم ہوئی جا رہی ہے، ہمارے میلے ٹھیلے سب سرد پڑتے جا رہے ہیں، تو یہ سب تمہارے باپ داداؤں کا طریقہ ہے۔ تمہاری کتابوں کے اندر تو یہ بھی نہیں لکھا ہے، اور تمہارے یہاں جو کتابیں ہیں وہ کتنی تبدیلیوں سے گزر چکی ہیں وہ تو تم خود جانتے ہو۔ تورات ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو یا اور جو قدیم صحیفے جو عربوں کے اندر موجود تھے، جو صحف ابراہیم کے نام سے اور لقمان کے صحیفوں کے نام سے مشہور تھے، وہ کتنی تبدیلیوں سے گزرے ہیں، کتنا کچھ ان کے اندر بڑھا دیا گیا ہے، یہ تو تم بھی مانتے ہو۔
اور ادھر آسمانی وحی ہے، اور یہ بھی تم مانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ امی ہیں، یہ تم جانتے ہو کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور تمہارے اندر تورات میں جو اختلافات پایا جا رہا ہے اس کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ تمہارے علماء آپس کی نجی مجلسوں میں جن چیزوں پر ڈسکس کرتے ہیں، جس پر گفتگو کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے سامنے علی اعلان پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسے پیش کر رہے ہیں؟ یہ تو ہم انہیں بتاتے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے غائب اور حاضر سب برابر ہے۔ تو تم تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ تمہارا تعصب بے بنیاد ہے، تمہاری یہ نفرت چندہ لائق نہیں ہے، اور تمہیں چاہیے کہ تم ایک مرتبہ اپنے موقف پر پھر غور کرو اور پھر سوچو کہ کیا تمہارے لیے یہ روا ہے، کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرو۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو انداز اور جو اسلوب ہے اللہ رب العزت کا، یہ انتہائی مشفقانہ ہے، انتہائی مشفقانہ۔ ایک طرف وہ کفار ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر چلا رہے ہیں، ان کے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، ان کے اوپر اونٹنی کا اوجھ ڈال رہے ہیں، ان کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، تلواریں سونت سونت کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب ان کی گردن اڑا دیں گے۔ دشمنی کا یہ عالم ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر کوئی دوسرا ہوتا، اگر کوئی جاہ و منزلت کا طالب ہوتا، کوئی عہدہ اور منصب چاہنے والا ہوتا، تو ایسے موقع پر اپنے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے خلاف جنگ کرتا، یا ان سے دو بدو باتیں کرتا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ ادھر سے 2 باتیں سنا رہے ہیں، ادھر سے 4 باتیں سنائی جاتی ہیں۔ لیکن یہ اسلوب انسانوں کے آپس کے مجادلے کا تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ اسلوب نبیوں کے شان نشان نہیں۔ یہ اللہ رب العزت جو دعوت لوگوں کے درمیان میں پیش کر رہا ہے، یہ اس کے شان نشان نہیں۔ ایک نبی کے لیے سارے امتی اس کے بڑے محبوب، بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ وہ ان سے بھی محبت کرتا ہے جو کفر اور شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ ان کو اس غلاظت سے، اس دلدل سے نکال کر باہر لے کر آئے، جنت کے راستے میں لے کر آئے۔ یہ جو غم ہے دل کے اندر، یہ نبوت کا خاصہ ہے۔ عزیزان محترم، میں بڑے محبت سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو نبوت کا خاصہ ہے، کہیں نہ کہیں ہم سے رخصت ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں یہ چیز جاری ہے۔ ایک دل کے اندر جو ایک درد پیدا ہونا چاہیے، کفر اور شرک کو دیکھ کر اس میں لتھڑے ہوئے لوگ، اس میں ڈوبے ہوئے لوگ، کفر اور شرک میں گرفتار لوگ، ان کے لیے جو ایک ہمدردی کا سیلاب امڑنا چاہیے، وہ چیز نہیں۔ ہم بجائے ان پر ترس کھانے کے، ہم نفرت کرنے لگتے ہیں۔ نبیوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، نبی نفرت نہیں کرتے، نبی ان پر ترس کھاتے ہیں، انہیں وہ سمجھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میری مثال تو اس شخص کی طرح ہے جیسے کسی نے ایک شمع روشن کی اور پروانے دور دور سے آتے ہیں اور اس کے اوپر گرے جاتے ہیں، جلے جاتے ہیں، اور میں ایک ایک کی کمر پکڑ پکڑ کر نکال رہا ہوں، کمر پکڑ پکڑ کر نکال رہا ہوں، اور لوگ اسی میں ڈوبے جا رہے ہیں، اسی میں ڈوبے جا رہے ہیں۔ تو نبوت کا یہ طریقہ ہے، یہ اسلوب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ جن سے پتھر کھا رہے ہیں، انہی کو سمجھانے کے لیے پہنچتے ہیں، اور انہی سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں جنت والے راستے میں داخل کریں، تم تو غلط راستے پر جا رہے ہو، تم آگے جا کر ہلاک ہو جاؤ گے، جس راستے پر تم چل رہے ہو اس راستے کا انجام ہلاکت ہے، بربادی ہے، جہنم کا گڈھا ہے، اور ہم تمہیں جو راستہ بتا رہے ہیں وہ راستہ جنت کا راستہ ہے، ابدی زندگی کا راستہ ہے، اللہ کی نعمتوں کا راستہ ہے، وہ راستہ ہے، ایسی نعمتیں تمہیں ملیں گی جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کبھی دیکھا بھی نہیں، کبھی سنا بھی نہیں۔ تو اس باتوں کو آؤ اور اس کو تسلیم کرو اور اس کو مانو۔ دیکھیے اس کے اندر کیا ہے، یہ شفقت ہے۔ شفقت اور محبت میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ ضد اور گھمنڈ اور غرور اور نفرت ہمیشہ منفی اثرات رکھتے ہیں۔ جس سے آپ محبت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ شفقت کر رہے ہیں، اعلیٰ ترین اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ آپ کے کام نہیں آ رہا ہے، آپ اس کے کام آ رہے ہیں۔
وہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ اسی کے ساتھ، اسی کا کام آ رہے ہیں، آپ اسی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، آپ اس کی پریشانی کو دور کر رہے ہیں، آپ اعلیٰ ترین اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جو آپ کے لیے دشمنی پر آمادہ ہے، وہ بیمار ہوتا ہے، آپ اس کی عیادت کو جاتے ہیں، وہ جب مقروض ہوتا ہے آپ اس کا قرضہ ادا کرتے ہیں، وہ جب بیچارہ پریشان حال ہوتا ہے آپ اس کے سامنے جاتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اور واقعی کچھ نہیں چاہیے، لالچ تو ہے ہی نہیں۔ آپ نے مدد اس لیے نہیں کی کیونکہ ہم کو اس سے مدد لینی، نہیں، آپ نے مدد اس لیے کی کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ جو نبوی طریقہ ہے، یہ جو نبوی اسلوب ہے، یہ وہ ہے جو اسلام کی اعلیٰ تعلیمات کو ذہن کے اندر پیوست کرتا ہے اور دلوں کے اندر اتار دیتا ہے۔ اور اگر آپ نفرت کے سائے میں باتیں کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ گفتگو یا تو سنیں گے نہیں، اور اگر سنیں گے تو اسے سمجھیں گے نہیں، اور اگر سمجھ بھی جائیں گے تو شیطان مردود ان کے اندر ایک ضد اور ایک ہٹ دھرمی پیدا کر دے گا جس سے وہ دور ہو جائیں گے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اسلوب جو بیان کیا ہے کہ تم خود دیکھو اس کو، اوامن، ایک سوال ہے، اوامن کانا، ذرا یہ بتاؤ کہ ایک ایسا شخص، اوامن کانا میتن، جو مردہ تھا، بالکل مردہ، یہ ایک اس میں تفسیر کا ایک نقطہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ وحی الہی زندگی ہے، اور وحی الہی کے بغیر زندگی ایک مردے کی زندگی ہے۔ یہ پوری انسانیت سب کے سب جب ان کی نبوی تعلیمات رخصت ہو گئیں، تورات اور انجیل جب محرف ہو گئی، تو یہ سب کے سب بے جان ہو گئے، یہ مردے ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے اب زندگی بھیجی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب جو ان تعلیمات کو، جو نبی کی تعلیمات کو اپنائے گا اور جو نبی کے اسوے پر عمل کرے گا اور جو ان کی اتباع کرے گا، وہ زندہ ہے۔ تو یہ زندہ اور مردہ، اومن کان میتن، جو مردہ تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اسے زندہ کر دیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کے لیے ایک روشنی رکھ دی۔ یہ روشنی سے مراد وحی الہی ہے۔ یمشی بہ فی الناس، اب وہ لوگوں کے درمیان اس روشنی میں چل رہا ہے۔ بہت پوائنٹ کی بات ہے، یہاں پر بہی کا لفظ بڑا خاص ہے، یمشی بہی فی الناس، اس روشنی کو لے کر وہ لوگوں کے درمیان چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے وعدے، اللہ رب العزت کا آپ کو بلند کرنا، اللہ رب العزت کی نصرت، یہ ساری چیزیں مربوط ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے۔ وہ دین جب آپ لے کر لوگوں کے درمیان چلیں گے تو اللہ کی نصرت آئے گی اور اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ اس لفظ بہی کا یہ خاصہ ہے، یمشی بہی فی الناس، وہ لوگوں کے درمیان چل رہی، یمشی وہ چل رہا ہے، بہی اس کو لے کر، کس کو لے کر؟ وحی الہی کو لے کر۔ اب اگر اس بہی کو آپ وحی الہی نہ لیں، اب تھوڑی دیر کے لیے دوسری طرف نکل جائیے، آپ نے باپ دادا کا طریقہ لے لیا، آپ نے دیکھا کہ کچھ بزرگ ہیں جو بہت عبادتیں کر رہے ہیں، الٹے لٹک کر عبادت کر رہے ہیں، آپ نے ایسے دیکھا کہ وہ بزرگ ہیں جو اچھا کھانا رکھا ہوا ہے، وہ سامنے نمک روٹی کھا رہے ہیں، آپ نے کہا یہ طریقہ بہت اچھا، یہ طریقہ لے لیا آپ نے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں جو یہ وظیفے پڑھ رہے ہیں جو نہ قرآن میں ہے نہ احادیث میں ہے، لیکن پڑھ رہے ہیں وہ، آپ نے وہ وظیفے لے لی۔ اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بہت دیندار ہیں اور ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اب یہ ہم لے کر لوگوں کے بیچ میں چل رہے ہیں تو اللہ کی مدد آسمان سے ہمارے لیے اتر کے آئے گی۔ اس آیت کی روشنی میں نہیں ہے، نہیں، بہی یمشی بہی فی الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں وہ لے کر جب آپ لوگوں کے درمیان گھوم رہے ہیں، وہ لے کر جب آپ لوگوں کے درمیان میں چل رہے ہیں، وہ روشنی جو اللہ نے اتاری ہے، اس روشنی کے اندر جب آپ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں تو اللہ کی تائید ہے، اللہ کی نصرت ہے، آپ کے لیے بلندی ہے، آپ کے لیے اچھا انجام ہے، حسن خاتمہ ہے، اور اس کے بعد آپ کے لیے جنت ہے۔ اس کے ساتھ یہ مربوط ہے، یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر اس سے آپ بے نیاز ہو گئے تو کڑی کھل جائے گی، اور یہ کڑی کھل جائے گی تو آپ اس سے ہٹ جائیں گے، کنارے ہٹ جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک یہ شخص ہے، اور ایک ایسا کمم مثلہ فی الظلمات، ایک ایسا شخص جو تاریکیوں میں ہو۔ ظلمات، تاریکیاں، ایک تاریکی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ جب توحید کا ذکر آتا ہے تو نور، روشنی،
اور جب تاریکی کی بات آئی تو تاریکیاں، بہت ساری تاریکیاں، اور ادھر روشنی، تو معلوم ہوا روشنی ایک ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وہ اللہ کی اتاری ہوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اللہ نے وحی اتاری ہے، وہی ایک روشنی ہے۔ اس سے پہلے جو چیزیں تھیں وہ سب منسوخ ہو گئیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم تو صاحب تورات کو مانیں گے جو موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، موسیٰ پر جو تورات نازل ہوئی تھی وہ جس زبان میں نازل ہوئی تھی وہ تو زبان آج ہے ہی نہیں، اس زبان میں تو تورات کے تو ترجمے موجود ہیں۔ اب تو جس کے پاس جو جس علاقے میں رہتا ہے وہ اپنی زبان میں تورات پڑھ رہا ہے۔ ایک تورات کے نسخے میں اگر سارے تورات کے نسخے جمع کر لیے جائیں تو ہزاروں فرق ہیں۔ تو موسیٰ پر نازل ہونے والی تورات کہاں ہے؟ جس تورات کے اندر خود موسیٰ علیہ السلام کی تدفین کا ذکر ہے، ان کی کفن کا ذکر ہے، کفن اور دفن کا ذکر ہے خود موسیٰ علیہ السلام کی، وہ موسیٰ پر کیسے نازل ہو سکتی؟ سوچنے والی بات ہے۔ ساری شریعتیں سب منسوخ ہو گئی کیونکہ ساری شریعتیں باقی نہیں رہی، ختم ہو گئی۔ تو اب یہ نور ہے، صرف ایک ہی نور ہے، وہ نور ہے اللہ رب العزت نے جو آخری نور اتارا ہے، جو آخری وحی اتاری ہے، جو آخری نبی بھیجا ہے، اس کی باتیں، اس کی اتباع، یہ نور ہے۔ اب اگر اس کے علاوہ جو تاریکیاں ہیں، بہت ساری تاریکیاں، جو ان تاریکیوں کو اختیار کرے گا وہ گمراہیوں میں جائے گا۔ فرمایا وہ ایسی تاریکیوں میں ہے کہ اس میں سے وہ نکل بھی نہیں پا رہا ہے۔ آگے جو لفظ فرمایا کذالک زین للکافرین، جو کفار ہیں ان کی آنکھوں میں مزین کر دیا گیا ہے ان کے ما کانوا یعملون، جو بھی عمل وہ کر رہے ہیں، اب وہ ان کو اچھا کر کے دکھا رہا ہے۔ شیطان مردود کیا کرتا ہے؟ شیطان مردود ان کی غلط چیزوں کو اچھا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیسے ہو تم، جب تم اس روشنی میں نہیں آؤ گے تو جس جگہ پر تم ہو تم کو گندگی بھی وہی اچھی لگنے لگے گی۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے میرے عزیزو، یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب آپ اس روشنی کو قبول نہیں کریں گے، اس کو سنیں گے بھی نہیں، اس پر عمل کرنا تو بعد کی بات ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث پر عمل کرنا یہ بعد میں ہے، پہلے قرآن اور حدیث کو جاننا ضروری ہے۔ یہاں تو لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ نہیں ہم کو تو سننا ہی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہم کو قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں ہے، ہم گمراہ ہو جائیں گے، حدیثیں ہم نہیں پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے، یہ لوگ کہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے نہیں یہ صاحب قرآن اور حدیث پڑھنا ہے تو سب بڑے بڑے علماء کا کام ہے، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیسی بیوقوفی کی باتیں ہیں؟ جس قرآن کو اللہ نے سارے انسانوں کے لیے نازل کیا ہو، سارے جناتوں کے لیے نازل کیا ہو، اس کے لیے آپ کہیں کہ نہیں صاحب ہم نہیں پڑھیں گے۔ آپ یوں کہیے کہ ہم قرآن پڑھیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں پڑھیں گے، اس لیے کہ قرآن پاک کو سمجھانے کے لیے ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا قرآن اور حدیث ہم یہ پڑھیں گے بھی، عمل بھی کریں گے، اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں گے، یہ ہے اصل۔ لیکن جو لوگ اس سے بھی دور بھاگتے ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا؟ بہت بڑی بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے، یہ ایک سائیکلوجی بیان کی ہے، نفسیات بیان کی ہے کہ جب انسان جہاں رہتا ہے وہ گندگیوں میں رہ رہا ہو تو وہ گندگی کا عادی ہو جاتا ہے، اس کو وہی مزہ آنے لگتا ہے، وہی چیزیں اس کو اچھی لگنے لگتی ہیں۔ جو لوگ میلے ٹھیلوں کے شوقین ہیں ان کو میلے ٹھیلے ہی اچھے لگتے ہیں، جو لوگ گندی بستیوں میں رہتے ہیں ان کو اپنی بستیاں ہی اچھی لگتی ہیں۔ جس جگہ پر آدمی رہ رہا ہے، رہتے 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 وہ گندی چیزیں، ان کی سراؤنڈنگ وہ دیکھتے دیکھتے اسی کا وہ عادی ہو جاتا ہے، اسی کا ہیبیچول، اسی کو دیکھ دیکھ کے، اور پھر اس سے نکلنا اسے اچھا نہیں لگتا، اس کو لگتا ہے کہ ہم یہاں کہاں سے جا رہے ہیں نکل کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم روشنی میں آؤ، ایک بار اس روشنی میں آؤ تم نہا جاؤ گے۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ، اب یہاں سے یہ جو دوسری بات ہم نے کہا تھا، دو باتیں، ایک بات یہ ہو گئی دعوت کی، اور دوسری بات بہت اہم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اور ایسا بھی ہوتا ہے کذالک، اسی طرح سے کیسے؟ جب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ کی دو صفات ہیں، ایک صفات میں الرفیع ہے اور ایک روایت میں الخافض ہے، وہ جو تعز من تشاء وتذل من تشاء، وہ جو لوگوں کو عزتیں عطا کرتا ہے اور وہی جو لوگوں کو ذلیل کرتا ہے۔ تو اس کے بھی تو قانون ہے،
عزت ملنے کے بھی قانون ہیں اور ذلت کے بھی قانون ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب لوگ یہ سرکشی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، جب لوگ ہماری وحی الہی سے اپنے منہ کو موڑ لیتے ہیں، ہم نے جو وحی اتاری ہے، ہم نے جو اپنا پیغام اتارا ہے، جب لوگ اس سے اپنے منہ کو موڑ لیتے ہیں، کذالک تب ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ کون سا فیصلہ ہے؟ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے اوپر گفتگو چل رہی ہے۔ جب منہ موڑ لیا گیا اور جس گندگی میں پڑے ہوئے ہیں وہ گندگیاں ان کو اچھی لگ رہی ہیں، نبی کی لائی ہوئی تعلیمات وہ سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا انہوں نے۔ تو جب یہ ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جب آپ ایسا کریں گے، جب قوم ایسا کرے گی تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اس انجام کو تم سنو، کذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا، پھر ہم ہر گاؤں میں، گاؤں کا لفظ دیکھیے قریۃ، پھر ہم ہر گاؤں کے مجرموں کو، گاؤں کے جو بدماش اور جو انتہائی ذلیل خوار لوگ ہوتے ہیں، غنڈے، بدماش، مجرم، ہم ان کو ان کا بڑا بنا دیتے ہیں۔ بہت سننے والی بات ہے یہ، کاش کہ اس بات کو آپ سمجھے، قرآن پاک قانون ہے، یہ قانون بیان کیا جا رہا ہے۔ کذالک جعلنا فی کل قریۃ، ہر گاؤں میں، ہر گاؤں سے مل کر تو پوری دنیا بنی ہوئی ہے، ہر گاؤں میں جو بدماش ہیں، مجرمین، اکابر، ہم ان کو اکابر بنا دیتے ہیں، بڑے بنا دیتے ہیں۔ وہ تمہارے چودھری ہوتے ہیں، وہ تمہارے بڑے ہوتے ہیں، وہ تمہارے حاکم ہو جاتے ہیں، وہ تمہارے مقتدر اعلیٰ ہو جاتے ہیں، وہ تم پر حکومت کرتے ہیں۔ بدماش، غنڈے، سزائیں دینے والے، ڈاکو صفت لوگ، ظلم و جور کرنے والے، ہم ان کو چن چن کر پھر تمہارا بڑا بناتے ہیں، تمہارے اوپر حاکم بناتے ہیں۔ یہ تمہاری سزا ہے۔ یہودیوں کو بھی اسی طرح سے سزا دی گئی تھی، عیسائیوں کو بھی اسی طرح سے سزا دی گئی تھی، اور اللہ نے یہ قانون بیان کر دیا ہے۔ یہ قانون تو اس زمانے میں بیان کیا جا رہا ہے جبکہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عروج ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں مکے کے حالات سے نکل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، اور اس کے بعد کے حالات، قیصر و کسریٰ قدموں میں آئے، ان کے تاج پیروں میں آئے، لیکن قانون اپنی جگہ پر ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پیروی کریں گے، بلندیوں پر رہیں گے، اور ان کو چھوڑ کر آپ نے بہت ظلمات، بہت ساری تاریکیاں، ان کو آپ نے اختیار کر لیا۔ یہ بھی طریقہ بڑا اچھا ہے، لے لیجئے صاحب، یہ بھی طریقہ بڑا اچھا ہے، لے لیجئے، اس کو بھی لے لیجئے، یہ طریقہ بڑا اچھا ہے، اس کو بھی لے لیجئے۔ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں، ٹھیک ہے، فائدہ ہی ہے، اچھا ہی ہے، عمدہ ہی ہے، لے لیجئے، ٹھیک ہے، حرج کیا ہے اس میں، خرابی کیا ہے اس میں، ٹھیک ہے، لے لیجئے، لائیے، اچھا لگ رہا ہے، لے لیجئے۔ یہ ظلمات بڑھتی جا رہی ہیں اور قرآن و سنت پیچھے چھوٹتی جا رہی ہے۔ ایک بدعت آتی ہے، ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے، دوسری بدعت آئی، دوسری سنت اٹھا لی گئی۔ ایک جرم آپ نے کیا، دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ گیا، دوسرا جرم کیا، پھر سیاہ نقطہ لگ گیا، تیسرا جرم کیا، پھر سیاہ نقطہ لگ گیا، دل کالا ہو گیا، پورا کا پورا کالا ہو گیا، سنتیں اٹھ گئیں، بدعتیں پھیل گئیں، توحید کے اندر شرک کی آمیزش ہو گئی۔ جب یہ سب ہو گیا تو اللہ کا قانون اپنی جگہ پر عمل کرے گا۔ یہ قانون تو سب کے لیے ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے، یہ قانون ازل سے ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو اسی طرح سے ڈبو دیا گیا تھا، اور فرعون کو اسی لیے پانی میں غرق کر دیا گیا تھا، اور نمرود کی حکومت اسی لیے چھین لی گئی تھی، اور قارون کی دولت اسی لیے تباہ کر دی گئی تھی، اور جو اہل ایمان تھے اس زمانے میں، جو بنی اسرائیل تھے، اسی کی بنیاد پر ان کا شیرازہ منتشر کر کے ہیکل سلیمانی مسمار کر دیا گیا اور ان کو غلام بنا لیا گیا۔ تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو غلام بنایا گیا تھا۔ اسی طرح سے اب یہ مسلمانوں کے اوپر بات آ رہی ہے، اب یہ قانون یہاں پر اس کا ظہور ہو رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، لفظ کل کے اوپر دیکھیے، قریۃ نکرہ ہے، نکرے میں عموم ہوتا ہے۔ جیسے ہم کوئی لفظ کہتے ہیں کہ آم اچھا ہے، تو آم، جتنے آم جہاں جہاں پائے جائیں گے سب اچھے ہوں گے، آم اچھا ہے، میٹھا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نکرہ۔ قریۃ، ہر گاؤں میں، پھر کلن، تمام کے تمام گاؤں،
ایک بھی نہیں چھوٹے گا. یہ قانون ہے, قانون میں کوئی نہیں چھوٹے گا. یہ نہیں کہ اچھا صاحب یہاں یہ شہر مدینہ کے لوگ اگر فسق و فجور کریں گے تو اب ان کو چھوڑ دیں گے. نہیں, کوئی نہیں چھوٹے گا, اس میں چھوٹنے والا کوئی نہیں. کل قریۃ, ہر گاؤں میں وہاں کے جو مجرم ہوتے ہیں جعلنا اکابر, ہم ان کو حاکم بنا دیتے ہیں, ان کا بڑا بنا دیتے ہیں. دیکھا آپ نے قانون, یہ دیکھیے اللہ کا قانون دیکھیے. کیوں؟ لیمکروا فیہا, تاکہ وہ وہاں سازشیں کریں. مکر کہتے ہیں سازشوں کو, حیلہ کرنے کو, تدبیریں کرنے کو. لیمکروا فیہا, تاکہ وہاں وہ سازشیں کریں, وہ حیلے کریں اور یہ سزائیں ہوں. اور آگے چل کر فرمایا گیا وما یمکرون الا بانفسہم, یہ جو بھی گناہ کے کام, یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی گناہ کے کام کر رہے ہیں, اس سے اللہ کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. وما یشعرون, یہ بیچارے سمجھتے بھی اس بات کو, یہ سمجھ بھی نہیں رہے. اس بات کو کہہ کر مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی ہے ایک ساتھ. یہ قرآن کا ایک الگ ہی انداز ہے, وہ ڈانٹتا بھی ہے اور خوشخبری بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے, یہ تو اس بات کو سمجھ نہیں رہے, شعور نہیں ہے ان کے اندر کہ یہ کیا غلط کر رہے ہیں کیا صحیح کر رہے ہیں. انہیں اس کا پتہ نہیں ہے. تمہیں تو پتہ ہے, تم واپس آ جاؤ, تم واپس آ جاؤ, ہم انہیں ہٹا دیں گے. یہ خوشخبری بھی کہ اگر تم اس کی طرف واپس آ جاتے ہو, بنی اسرائیل سے بھی کہا گیا تھا ان عدتم عدنا, اگر تم واپس آ جاؤ پرانی روش پر, اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے پر, عدنا تو ہم بھی واپس آ جائیں گے, تمہاری ان ذلتوں کو کھینچ لیں گے, تمہاری پستیوں کو ہم عزتوں میں بدل دیں گے. آج تم پست ہو, ہم تمہیں بلندی عطا کر دیں گے اگر تم واپس آ جاتے ہو. یہاں پر بھی یہی بات کہی گئی. اب پھر مسلمانوں کا پھر خطاب ہو رہا ہے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ, اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی وہ معجزہ نہ دیا جائے جو رسولوں کو دیا گیا. کتنی سخت ترین بات کہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں کہ ایمان لے کر آؤ تو وہ کہتے ہیں جیسے جبریل آپ کے پاس آتے ہیں ویسے ہی ہمارے پاس آویں تب ہم ایمان لائیں گے. یہ سخت دیکھ رہے ہیں, اتنی سخت بات کہی جا رہی ہے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے. ہم ایمان اس وقت لائیں گے جب جبریل جو آپ کے پاس آتے ہیں وہ ہمارے پاس آئیں. جو فرشتے آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کو نظر آ رہے ہیں, آپ کے پاس آپ سے باتیں کرتے ہیں, وہ ہمارے سامنے آئیں اور ہم کو بتائیں, ہمارے اوپر اللہ پیغام اتارے تو ہم مانیں گے. اتنی سخت بات کا جواب انتہائی نرم اور انتہائی پیار سے دیا جا رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ خوب بہتر جانتا ہے کہ کس کو اپنا رسول بنایا جائے. سیدھی بات. رسالت کا جو منصب ہے, رسول جو بننا ہے, وہ کوئی اپنی محنت سے نہیں بنتا. کوئی آدمی محنت کر لے, کوشش کر لے, کوئی کورس کر لے پھر رسول بن جائے, ایسا نہیں ہوتا. رسول اللہ کا انتخاب ہوتا ہے, وہ جس کو چاہتا ہے رسول بناتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے اپنا نبی بنایا, پیغمبر بنایا, تو ساتھ میں یہ بھی اعلان کر دیا کہ یہ ہم نے آخری رسول بھیجا ہے, اب کوئی رسول نہیں ہوگا. یہ اعلان ہو گیا. تو اب آپ کو جب رسول پر ایمان لانا ہے تو دو ایمان اور لانے ہیں ساتھ میں. ایک تو اللہ کے رسول کو رسول ماننا ہے, اور دوسرا یہ کہ ان کو آخری بھی ماننا ہے. اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ وَلَٰكِنْ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ, نہیں بس وہ خاتم النبیین, ختم, اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا, یہ آخری نبی ہے. کیونکہ نبی ہم چنتے ہیں, اور جتنوں کو رسول بنانا تھا, جتنوں کو نبی بنانا تھا وہ ہم بنا چکے, اور یہ آخری نبی ہم نے بنا دیا ہے. اب کوئی اپنی محنت اور شوق سے چاہے کہ ہم نبی بن جائیں تو وہ نبی نہیں ہو سکتا. اب اگر جو بھی کوئی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا. اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہوگا, اور اس کا انکار کرنا یہ فرض عین ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑے ہیں اور مرض الوفات میں جب آپ گرفتار ہوئے, تو مسیلمہ ایک شخص تھا, اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھیجا جبکہ آپ بخار کے عالم میں تھے, بہت بیمار, اور اس کے اندر لکھا کہ
من مسیلمۃ الی محمد، کہ مسیلمہ کی طرف سے یہ محمد کے پاس میں یہ خط ہے، اور یہ ہے کہ اللہ نے نبوت کو آدھا کر دیا ہے، آدھی دنیا تمہاری ہے اور آدھی دنیا میری ہے، لہٰذا آدھی نبوت تمہاری ہے اور آدھی نبوت میری ہے، اللہ نے مجھے تمہاری نبوت میں شریک کر دیا ہے۔ لمبا خط تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا جواب لکھایا ہے وہ صرف ایک لائن کا ہے۔ آپ نے لکھایا من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب الارض للہ یورثها من یشاء ان الارض للہ یورثها، بس ایک لائن، قرآن پاک کی آیت۔ یہ خط ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے مسیلمہ الکذاب کی طرف، یہ زمین اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے، کہ ہم کوئی نبی بننے کے لیے کوئی اتاولے نہیں تھے کہ نبی نے ہم کو بنا دیا، تو اللہ کا انتخاب وہ جسے چاہے بنے۔ لہٰذا اب اگر کوئی شخص یہ نبوت کا اعلان کرے کہ میں نبی ہوں، تو اول والحلا اسے جھوٹا مانا جائے گا۔ یہاں تک کہ کہا گیا کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی مردود نبوت کا دعویٰ کرے، اور کوئی مسلمان اس سے یہ کہے کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں اگر اس نے معجزہ دکھا دیا تو دجال کے آنے سے پہلے یہ ساری چیزیں بہت ساری ہوں گی، لوگ ان خرق عادت چیزوں کے اوپر بہت جلدی اتاولے ہو کر گریں گے۔ فرمایا گیا ایمان کو پختہ رکھو، یہ نبی آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں، کسی کے شریعت نہیں، اب کسی کے کوئی قول نہیں، کچھ نہیں، شریعت بند، دین مکمل، اب ساری رائے اور ساری باتیں سب ایک طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آخری اور فائنل، کیونکہ یہ اللہ کی وحی ہے، اور یہاں پر وہ قانون بھی بیان کر دیا۔ آگے فرمایا سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ، جو جرم کرنے والے ہیں ان قریب اللہ کے ہاں انہیں ذلت ملے گی، وَعَذَابٌ شَدِيدٌ، اور بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ، اور جو سازشیں جو چال یہ چل رہے ہیں اس کے لیے انہیں بہت سخت عذاب ملے گا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات ہم آپ کو بتائیں آسان الفاظ میں، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو راستہ پانا چاہتا ہے ہم اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں، سیدھی سیدھی بات۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے تیری جنت ملے، یا آپ نے چاہا، ٹھیک ہے، اب اللہ نے جنت میں جانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ٹھیک، اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ اپنے دل سے نہیں پیش کر رہے ہیں، وہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی ہے۔ اب آپ کا فریضہ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اب ٹھہر جائیے تھوڑی دیر کے لیے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آپ کے سامنے کوئی بات کہہ رہے ہیں اور آپ کہیں نہیں 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 نہیں، ٹھہر جائیے، آپ کی بات تو بہت اچھی ہے، آپ رسول بھی بہت اچھے ہیں، آپ پر ہم ایمان بھی لائے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن یہ ہم بات نہیں مانیں گے، یہ بات جو ہمارے دادا کہہ گئے تھے ہم ان کی بات مانیں گے، یا ہمارے علاقے میں جو چودھری صاحب ہیں ہم ان کی بات مانیں گے، یا ہمارے یہاں جو صاحب ہیں ایک بہت بڑے مولانا ہیں پگڑی بہت اچھی باندھتے ہیں ہم ان کی بات مانیں گے۔ سوچ کے دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے، اگر کوئی اللہ کے رسول کے زمانے میں اس طرح سے ہوتا اور یہ کہتا کہ تو کیا اس کا ایمان معتبر ہوتا؟ کیا اس کا ایمان معتبر ہوتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، کوئی کہے کہ ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ نبی ہیں، بالکل صحیح ہے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سر آنکھوں پہ، یہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن ہمارے علاقے میں جو ہمارے یہاں کے لوگ ہیں، جو ہمارے دادا ہیں، ایک انہیں ہم بڑے پیار سے دادا کہتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں پورا گاؤں انہی کی بات مانتا ہے، تو وہ جو کہہ دیں گے وہ ہم مانیں گے۔ آپ ٹھیک ہے، آپ کی تو بات بہت اونچی ہے، آپ سوچے دیکھیے، یہ کردار دیکھیے، آج کیا ایسا ہی مسلمان نہیں کر رہے جس کے لیے اللہ نے صغار کا لفظ کہا ہے، ذلت، جس کے لیے صغار ذلت کا لفظ کہا ہے،
تم نبی کی بات کا انکار کرو گے تو تم سوچتے ہو کہ تم کو عزتیں مل جائیں. کیسے ملے گی عزت؟ تم چاہتے ہو کہ ہم تخت شاہی پر بیٹھیں گے. تم تخت شاہی پر بیٹھنے کے لائق ہو؟ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اللہ نے تو انہیں قیصر و کسریٰ کے تاج بھی دے دیے. اب تم بتاؤ کہ تم کس پوزیشن میں ہو؟ تم اللہ اور رسول کی بات ماننے والے ہو، یا تم کہتے یہ ہو کہ ہم اللہ اور رسول کی بات مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں، نام آتا ہے فوراً ایسے ایسے چوم لیتے ہیں، آنکھوں سے ایسے ایسے لگا لیتے ہیں، ایسے ایسے کر لیتے ہیں. یہ سب ہم کرتے ہیں. نام، خالی نام سن کے محمد کہا اور فوراً ہم نے یوں اپنی آنکھوں کے اوپر ایسے ایسے رگڑنا شروع کر دیا کہ ہاں صاحب بالکل، بہت دل بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ وہ نکلا آ رہا ہے. اور جب اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں، وہ تو ہمارے امام صاحب ہے نا، ہمارا مسلک ہے نا، وہ ہمارے علاقے کے سارے لوگ یہی کرتے ہیں. اب ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے. اب ہمارے باپ دادا پردادا سب ایسے ہی کرتے ہیں. ہمارے علاقے کے مولانا مولوی بڑے بڑے مولانا ہیں، وہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. وہ سب جاہل ہیں کیا؟ اب وہ جاہل ہونے جاہل تو فیصلہ اللہ کرے گا. تم نبی کی بات کا انکار کرو، یہ دیکھو تم کھڑے کہاں ہو. اللہ نے قرآن اور حدیث کو قیامت تک کے لیے محفوظ کیا ہے. کیوں قیامت تک کے لیے محفوظ کیا ہے؟ اس لیے کہ نسلیں آتی رہیں گی اور اپنا اپنا امتحان دے کر گزرتی رہیں گی. ہر آدمی آئے گا، امتحان دے گا اور گزر جائے گا. آپ دیکھو کہ آج آپ زندہ ہو اور آج آپ کا امتحان ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر تمہارے درمیان بھیجے گئے ہیں. قرآن بھی محفوظ ہے، حدیث بھی محفوظ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، ان کی سیرت، ان کی زندگانی، ان کے اقوال، ان کے فتاوے حدیثوں کی شکل میں سب صحیح طور پر محفوظ ہیں. اب تم بتاؤ کہ ان کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو. اپنے کردار کا جائزہ لے لو، اکیلے میں بیٹھ کے جائزہ لے لو. سب کے سامنے کی بات نہیں، اکیلے میں بیٹھ کر سوچو کہ ہم حدیث کے خلاف جا رہے ہیں یا حدیث کے ساتھ میں جا رہے ہیں. ہم اللہ کے نبی کے ساتھ میں ہیں یا ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے امام کا جو فتویٰ ہے وہ سب سے اوپر ہے، ہمارے مولانا کا جو فتویٰ ہے، ہمارے علماء کا جو قول ہے وہ سب سے اوپر ہے، ہمارے فلاں صاحب کی رائے اور فلاں کا اجتہاد اور فلاں کا قیاس اور فلاں کی رائے وہ سب سے بہتر ہے. آپ یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں. سوچ لیں، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. زندگی بہت زیادہ طویل نہیں ہے، بہت زندگی ختم ہو جائے گی. خالی آپ ہی کو امتحان تھوڑی دینا ہے. اب یہ قیامت تک لوگ آئیں گے، سب کو امتحان دینا ہے. آپ اپنا آئیے، امتحان دیجو، نکلیے یہاں سے. بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے، زندگی بہت مختصر ہے. لیکن اسی امتحان کے اوپر آپ کی آئندہ زندگی کا دار و مدار ہے. دنیا کی زندگی تو چھوڑو، ہی تو بہت بہت حقیر زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے. یہاں بھی عزت اور ذلت کا معیار اللہ نے دے دیا ہے. دنیا میں بھی عزت ہوگی اور آخرت میں بھی عزت ہوگی. اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوری قوم چھوڑ بیٹھے گی یا اکثریت چھوڑ بیٹھے گی تو فیصلہ تو اکثریت کے لحاظ سے کیا جائے گا نا. آپ کا اکثریت آپ کی گمراہ ہوگی تو پھر اللہ کا عذاب ہی تو آئے گا. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی جہاں پر ایک عابد اور ایک نیک شخص رہا کرتا تھا مجرموں کی بستی میں، اور بڑی عبادتیں کیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہاں عذاب نازل کرو. فرشتے نے کہا پروردگار وہاں تو ایک بڑا نیک شخص ہے، آپ کی عبادت کرتا ہے. کہا وہیں سے شروعات کرو، وہیں سے شروع کرو. اس کا حساب تو قیامت میں ہوگا. اس کی نماز روزہ تو ہم حساب اس کا قیامت میں دیں گے. یہ بیٹھا رہا لیکن اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کوئی دعوت نہیں دی، کوئی سچ بات نہیں کی، تو عذاب تو آئے گا. آج ہمارے ہاں بھی لوگوں کا یہ معاملہ، ہم چہرہ دیکھ کر باتیں کرتے ہیں، چہرہ دیکھ کر گفتگو کرتے ہیں. یہ صاحب یہ خفا نہ ہو جائیں مجھ سے، ان سے ہمارے تجارتی معاملات ہیں، ان سے ہماری رشتہ داریاں ہیں، ان سے ہمارا بڑا خاندانی تعلق ہے، ان کے ساتھ ہم شام کو بیٹھ کر چائے پیتے ہیں. اب اگر ہم نے بات کہہ دی تو پھر وہ ایک ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے گئے، چھوٹی سی بات پر خاندان ٹوٹ جائیں گے، رشتہ داری ٹوٹ جائیں گی. نبی یہ نہیں دیکھتے، نبی کے ماننے والے یہ نہیں دیکھتے، نبی کے فالوورز، نبی کے طریقے پر چلنے والے یہ نہیں دیکھتے. زندگی تو چند دن کی، چند رشتوں کے کھلونے ہیں جو ہم کھیلتے ہیں، ورنہ سب جانتے ہیں کون یہاں کس کا ہے. اللہ اور رسول کی وفاداریاں ہمیں عزیز ہونی چاہیے. لوگوں کی رشتہ داریاں، لوگوں کی دوستیاں، لوگوں کے معاملات ہمیں عزیز نہیں ہونے چاہیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تھے ملک شام کی طرف، مکے کا تجارتی مال لے کر. جتنی پونجی تھی ان کے پاس وہ ساری پونجی انہوں نے لگا دی اور ملک شام گئے تھے. وہاں سے کپڑا لانے کے لیے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے.
اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر ایمان لے کر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان لائے تھے کہ اگلے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں کپڑے کی تجارت کرتے تھے، حضرت ابوبکر حضرت عثمان۔ حضرت عثمان اپنا مال لے کر آ گئے ملک شام سے۔ اب ذرا سوچ کر دیکھیے، جس آدمی کی پوری پونجی لگی ہو، پورا پیسہ لگا کے مال لے کر آیا ہے۔ حضرت ابوبکر ان سے ملنے کے لیے گئے، گھر میں ان کے ہبل کی مورتی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت عثمان نے دیکھا، گلے سے لگایا اور کہا ہبل کی قسم، اس کی برکت سے مجھے بڑا فائدہ ہوا، چونکہ اس میں حضرت ابوبکر کا بھی حصہ تھا، ان کا بھی حصہ تھا، تو کہا ہم لوگوں کا بڑا فائدہ ہوا۔ حضرت ابوبکر کے چہرے پر بالکل ناراضگی کے آثار آ گئے، انہوں نے ان کو پیچھے کر دیا اور کہا یہ کیا کہا تم نے؟ ان پتھروں کی مورتی سے ہم کو فائدہ ہو رہا ہے؟ ہرگز نہیں، یوں کہو کہ ایک اللہ سے۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ کہا بیٹھو بتاتے ہیں۔ ابھی کوئی وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے سن کے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عثمان غنی کو بتا رہے ہیں اللہ کے نبی کے بارے میں کہ اللہ نے ایک نبی بھیجا ہے اور ایسا ہے، یوں ہے، اور ہم نے چھوڑ دیا ہے بتوں کو اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی نے حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑا اور کہا میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لایا۔ انہوں نے کہا نہیں چلو، کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جانے سے پہلے میری موت ہو جائے، ہم وہاں تک پہنچتے پہنچتے میری موت ہو جائے کہیں، تو ہم کفر اور شرک پر مر کر جائیں۔ نہیں، ابھی ہم ایمان لاتے ہیں آپ کے ہاتھ پر، اور وہاں جائیں گے تو اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے۔ یہ ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی، اس کو کہتے ہیں شرح صدر۔ جب آپ راستہ چلنا چاہتے ہیں، اللہ آپ کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اور حضرت ابوبکر کے ساتھ جب پہنچے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اور جیسے ہی لوگوں کو، مکے کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ عثمان غنی ایمان لائے ہیں، تو دھمکانے کے لیے لوگ پہنچے اور کہنے کہ آپ کی دکان نہیں کھلنے دیں گے، آپ کا سامان کوئی نہیں خریدے گا۔ پیسہ لگا ہوا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو، پوری جمع پونجی لگی ہوئی ہے۔ اور کوئی ہوتا تو تھوڑی دیر کے لیے سوچتا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں کہ ابھی لوگوں کے سامنے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہم ایمان نہیں لائے، ہم تو ہبل کی مورتی لگا لیتے ہیں، تھوڑی دیر کیا عرضہ کیا ہے، ٹانگ لیتے ہیں مورتی دکان میں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نہیں صاحب یہ نہیں ہے، اور ہمارا مال بک جائے پھر ایمان لے آئیں گے۔ لوگ کر سکتے ہیں کہ نہیں ایسا؟ عثمان غنی نے نہیں کہا، جو مورتی توڑ دی تو توڑ دی۔ جب دل کے اندر ایمان بیٹھ گیا تو پھر کفر کہاں، پھر شرک کی گنجائش کہاں، شرک کے لیے نرم گوشہ کہاں، شرک کے لیے مداہنت کہاں، شرک کو برداشت کرنا کہاں کہ نہیں صاحب ہم تھوڑا شرک کر لیں، تھوڑا کیوں، تھوڑا اور زیادہ کیا، شرک آیا تو ختم، توحید ختم ہو گئی نا۔ حضرت عثمان غنی کا مال پڑا رہا ہے، مدتوں پڑا رہا ہے، کوئی خریدنے والا نہیں تھا۔ اللہ نے آزمایا ان کو، اپنی آزمائش میں پوری اترے، اور اس کے بعد اللہ نے انہیں ایسا نوازا کہ آج ان کے نام کے ساتھ عثمان غنی کہا جاتا ہے، دولت مند عثمان، جنہوں نے پورا کا پورا لشکر تیار کر دیا، یہودیوں کا پورا کنواں خرید لیا، پورے باغات خرید، اللہ نے نوازا۔ لیکن اس امتحان سے ان کو بھی نکلنا پڑا کہ جس وقت ان کا مال پڑا ہوا ہے اور کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان کے گھر میں فاقے بھی ہو رہے ہوں، ان کے بھی بیوی بچے تھے، لیکن باہر کفر بلا رہا ہے، شرک بلا رہا ہے کہ آؤ ہمیں مان لو اور تمہاری دکان کھل جائے گی، لوگ ٹوٹ پڑیں گے تمہاری دکان پہ، سامان خریدنے کے لیے تیار ہیں لوگ، لیکن ایک لمحے کے لیے جنبش نہیں۔ اسی لیے قرآن پاک نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کہا ہے، یہ وہ لوگ تھے جو اپنے امتحان میں ثابت قدم رہ کر دکھا گئے، ہم لوگوں کے لیے نمونہ چھوڑ گئے کہ دیکھو ایمان اس کو کہتے۔ آج ہم ذرا سے فائدے کے لیے کفر کو اختیار کر لیتے ہیں، ذرا سے فائدے کے لیے شرک کرنے لگتے ہیں، ذرا سے فائدے کے لیے کہیے صاحب چادریں بیچ دیں، مزاروں کے لیے چادریں بیچ دیں، کہیے ہم مورتیاں بنانا شروع کر دیں، پیسہ ملنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، کہیں سے آ جائے پیسہ۔ ہم آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں، اللہ یہ ہمیں آزما رہا ہے، ہم اپنی آزمائش میں پورے ہوں گے، اللہ کی رضا ملے گی، اور اگر ہم اس امتحان میں ناکام ہو گئے تو عزیزان محترم دوبارہ اس دنیا میں نہیں بھیجے جائیں گے۔ قرآن پاک نے ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے سامنے، کچھ لوگ پہنچیں گے کہ ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں، آئیں گے
کہیں گے ربنا ابصرنا فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو ہم لوگوں نے دیکھ لیا، سب دیکھ لیا، یہ دیکھیے جنت بھی دیکھ لی، دوزخ بھی دیکھ لی، فرشتے بھی دیکھ لیے، سب ہم نے دیکھ لیا، اے اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم انتہائی متقی پرہیزگار بن جائیں گے، دوبارہ ایک مرتبہ موقع دے دیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کلا انہا کلمۃ ہو قائلها، ہرگز نہیں، اب یہ ختم ہو گیا، امتحان ختم ہو گیا نا، جب تم اپنی کاپی پر جو لکھ آئے ہو وہ فائنل ہے، اب تمہیں دوسری بار کاپی نہیں دی جائے گی کہ تم اپنے گھر میں بیٹھ کے لکھو، ختم، جو تم امتحان میں لکھ کر آئے ہو بس وہی فائنل ہے۔ تو یہ جو ہمارا ہے، یہ ہمارا امتحان چل رہا ہے، ہم اس میں کیسے گزرتے ہیں اسی کا فیصلہ ہونا ہے، اسی زندگی پر ہماری آئندہ کی زندگی کا دار و مدار ہے، جنت کا یا دوزخ کا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو فمن یرید اللہ، اللہ رب العزت جس کے ساتھ چاہتا ہے تو اسے ہدایت دینا تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، بے انتہا تنگ، حرجن کہتے ہیں ان جھاڑیوں کو جہاں سے نکلنا مشکل ہو، تنگ کر دیتا ہے، دل تب تنگ ہو جاتے ہیں۔ کانما یصعد فی السماء، ایسا لگتا ہے جیسے آدمی ہانپتا ہوا اوپر کی طرف چڑھتا چلا جا رہا ہے، جب آدمی زیادہ اوپر کی طرف چڑھتا جاتا ہے تو ہانپتا ہے، تھکن ہوتی، آکسیجن کی کمی ہوتی، سانس لینا دشوار ہوتا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اور اسی طرح ہم گندگیوں کو رکھ دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ کفر ایک گندگی ہے، گندگی کہا گیا ہے یہاں پر، شرک ایک گندگی ہے، گندگی کہا گیا ہے۔ آپ اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اگر پریس کیے ہوئے شاندار کپڑے پہنے ہوں تو کیا آپ پسند کریں گے کہ گندی سندی جگہ پر بیٹھ جائیں؟ آپ کے کپڑے گندے ہوں تو چاہے ایک مرتبہ کرسی گندی ہو تو بیٹھ بھی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کپڑے بہترین پریس کیے ہوئے ہوں، عمدہ قسم کے صاف ستھرے اجلے کپڑے ہوں، تو اگر آپ کرسی پر بیٹھنا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہیں کوئی گندگی لگی تو نہیں، لگی ہوتی تو رومال نکال کے اس کو صاف کرتے ہیں، ٹشو سے صاف کرتے ہیں، تب بیٹھتے ہیں۔ توحید اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ ایک بار بھی غور نہیں کر رہے ہو کہ ہم جو معاملہ کرنے جا رہے ہیں اس میں کفر ہے کہ نہیں، اس میں شرک ہے کہ نہیں، اس میں بدعت تو نہیں ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، کیا ایک مرتبہ دیکھنا نہیں چاہیے کہ ہم جو معاملہ کرنے جا رہے ہیں اس میں کہیں بدعت تو نہیں ہے، اس میں کہیں کفر تو نہیں، اس میں کہیں شرک تو نہیں ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے تم کو پاکیزگی دی ہے، تم گندگیوں میں جا رہے ہو اور اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ یہ رجس ہے، گندگی ہے، یہ اس کو دیکھو، اس کو پرکھو، جانو اس کو، ان گندگیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تمہاری توحید کا دامن آلودہ نہ ہونے پائے۔ آگے فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ ہے تمہارے رب کا راستہ جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ! اللہ نے فرما دیا، ہم نے اس سے پہلے ذکر آیا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان کے اوپر وحی نازل کی، اس کو روشنی بتایا، کہا یہی ہے صراط مستقیم۔ بس صراط مستقیم 10 20 50 60 نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کو اس چوراہے پر جانا ہے، چاہے اس راستے سے جائیے، اس راستے سے جائیے، اس راستے سے جائیے، نہ، صراط مستقیم ایک ہے، صرف ایک راستہ ہے، باقی سارے راستے بند ہیں، سارے راستے بند، کوئی راستہ نہیں ہے، صرف ایک راستہ ہے۔ اور وہ راستہ کون ہے؟ جو اس سورہ انعام کے اندر بیان کر دیا گیا۔ اللہ نے جو وحی اتاری ہے، جو روشنی اتاری ہے، جو اپنا نبی بھیجا ہے، بس یہی راستہ صراط مستقیم کا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ صراط مستقیم کا نہیں ہے۔ کسی کی لمبی داڑھی دیکھ کر، کسی کی اچھی باتیں دیکھ کر، کسی کی لچھے دار اور بہترین گفتگو دیکھ کر آپ متاثر نہ ہو، یہ سب دنیا کی چکا چوند ہے۔ سچا راستہ صرف ایک ہے، جو اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ کا اتارا ہوا راستہ ہے، بس۔ اگر آپ اس پر چل رہے ہو، دل کے اندر بشارت حاصل کرو کہ آپ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، اس راستے کو چھوڑ کر اگر آپ کسی اور کو پکڑے ہوئے ہو، کسی کی پیری میں داخل ہو، کسی کی مریدی میں داخل ہو، اور سوچ رہے ہو کہ فلاں پیر صاحب ہم کو بخشوا لیں گے اور پیر صاحب ہم کو جنت میں داخل کرا دیں گے، اور مرنے کے بعد جیسے بارہ بنکی میں ہوتا ہے ہمارے یہاں، ہمارے ضلع میں، وہاں مرنے کے بعد کفن کے اندر ایک عہد نامہ رکھا جاتا ہے اور ایک شجرہ رکھا جاتا ہے، اس کو شجرہ کہتے ہیں، وہ رکھا جاتا ہے کہ ہم فلاں پیر صاحب کے مرید ہیں اور یہ ہمارا شجرہ ہے۔ اور ایمان یہ ہے کہ جب فرشتے سوال کرنے آئیں گے تو وہ مردہ نکال کے دکھا دے کہ یہ پکڑو، اور کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، آپ کے لیے کوئی سوال، جب ٹھیک ہے آپ سیدھے جنت۔ یہ ہے ہمارے، اتنا تو یہودیوں کے احبار بھی نہیں گمراہ ہوئے ہوں گے جتنا ہمارے ہاں لوگ ہیں۔ مرنے کے شجرہ رکھا جا رہا ہے، عہد نامہ، نور نامہ رکھا جا رہا ہے، اور کس لیے رکھا جا رہا ہے کہ فرشتے اس کو دکھا دینا، وہ دیکھ لیں گے کہ ہاں اچھا ٹھیک ہے آپ فلاں کے مرید ہیں، ٹھیک ہے آپ سیدھے جنت میں جائیں۔ جیسے دنیا میں ہم جھول کرتے رہتے ہیں، فراڈ کرتے رہتے ہیں، ویسے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہاں بھی ہم ایسے ہی کر لے جائیں گے۔
وہاں ایسے نہیں کر لے جائیں گے، فرشتے گرز لیے کھڑے ہیں، ایک گرز ماریں گے آدمی 70 ہاتھ زمین میں اندر دھس جائے گا۔ فرمایا گیا کہ اگر وہاں کا گرز تمہیں اگر دکھا دیا جائے تو چیخ مار جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ لو تعلمون ما اعلم، اگر تم وہ جان جاؤ جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ اور ایک بار کہا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ قبر کا عذاب تم کو دکھا دے۔ ایک مرتبہ دیکھ تو لو کم سے کم ہوتا کیا ہے قبر میں جا کے۔ یہ قبر کی زندگی اتنی آسان نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہم نے بیان، یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے تو بے انتہا روتے تھے، روتے روتے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ یہاں قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ میرے عزیز یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر ہم یہاں سے نکل گئے بچ کر تو اللہ کی کرم کی امید ہو، یہیں پر اگر جکڑ لیے گئے تو آگے کوئی امید نہیں۔ یہ قبر کی ہم بہت آسان سمجھتے ہیں، قبرستان میں لوگ کھڑے ہنسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ قبرستان کو بھی ایک کانفرنس بنا رکھا ہے لوگوں نے، اور سنائیے صاحب، ارے بہت دن بعد ملے آپ، خیریت ہے؟ اب کہاں رہتے ہیں، آپ سے ملاقات نہیں ہوتی، اور بتائیے آلو کا بھاؤ کیا چل رہا ہے؟ وہ جو پیاز تھا جو ہم نے خریدا اس کا دام گر گیا کہ چل رہا ہے ابھی؟ اور بتائیے وہ جو آپ نے 2 دکانیں لی تھی وہ ایک دکان کرائے پہ اٹھی کہ بھی خالی ہے؟ یہ قبرستان کے اندر معاملات ہو رہے ہیں، مذاق ہو رہے ہیں، جوک سنائے جا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں لوگ، ہاں کر رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، یہ قبر آپ کو یاد دلاتی ہے کہ آپ کا انجام کیا ہونے والا، کتنا جیو گے، انجام تو یہی ہوگا تمہارا۔ اس قبر میں جانے کی فکر ہے؟ یہ صحابہ کرام تھے جو روتے رہتے تھے، وہ نیکیاں کرتے تھے اور روتے تھے، اور ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور نہیں روتے۔ فرمایا ھذا صراط ربک مستقیما، یہ تمہارے رب کی طرف سیدھا جانے والا راستہ ہے، قد فصلنا الآیات، ہم نے کھول کھول کر سب بیان کر دیا ہے، لقوم یذکرون، ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ بات ختم، ہم نے کھول کر بیان کر دیا، اب تم مانو نہ مانو اب تمہاری اپنی مرضی۔ ہم نے تمہارے سامنے کھول ایک ایک چیز کھول کر بیان کر دی، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، کوئی باریک بات نہیں ہے کہ صاحب کیا کریں ہمارے دماغ میں نہیں گھس رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک ایک لفظ بالکل واضح ہے، ایک ایک بات بالکل واضح ہے۔ آپ ماننا چاہتے ہو تو ماننا بہت آسان ہے، نہیں ماننا چاہتے ہو تو تم جانا۔ فرمایا لہم دار السلام عند ربہم، جو لوگ بات مان کر آئیں گے، جو لوگ صراط مستقیم کو اختیار کر کے آئیں گے، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہوگا۔ دار السلام کہہ کر اللہ نے سب جمع کر دیا ہے، سلامتی کا گھر یعنی اللہ کے انعام کا گھر۔ اور جب انعام اللہ جس یہ دنیا جو اللہ نے بنائی ہے، یہ کفار، مشرکین، فاسق، فجار سب کے لیے ہے، یہاں اتنی نعمتیں اللہ نے رکھ دی ہیں، یہ نعمتیں اتنی دنیا میں رکھ دی، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب ذرا سوچ کر دیکھیے کہ اللہ نے جو آپ کے لیے خاص نعمتیں رکھی ہوں گی وہ کیا کیا ہوں، جو مخصوص طریقے پر نعمتیں رکھی، وہ سلامتی کا گھر تمہیں ملے گا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا ہوگا۔ ایسی نعمتیں ہم دیں گے، ایسی نعمتیں لہو دار، ان لوگوں کے لیے، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کا دوست ہے اس لیے کہ وہ کام کر رہے ہیں، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کیا کرتے تھے۔ کیا کرنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر جو آپ نے کام کیے ہیں، نماز پڑھی نبی کے طریقے پر، روزہ رکھا نبی کے طریقے پر، تجارت کی نبی کے طریقے پر، معاملات کیے نبی کے طریقے پر، چاہے وہ معاشرت کے معاملات ہوں، بیوی کے معاملات ہوں، بچوں کے معاملات ہوں، ماں باپ کے ساتھ سلوک کا معاملہ ہو، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کا معاملہ ہو، تجارت ہو، سیاست ہو، معیشت ہو، زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو، آپ نے اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق آپ نے کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہارے دوست ہیں۔ تم دنیا کی دوستی پر مرے جاتے ہو، تم لوگوں کے پرواہ کرتے ہو کہ فلاں صاحب ناراض نہ ہو جائیں، فلاں صاحب خفا نہ ہو جائے، فلاں صاحب روٹھ نہ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے ہم دوست ہیں، تم نیک کام کرو، ہم نے جو کہا ہے وہ کرو، ہمارے نبی نے جو تم تک پیغام پہنچایا ہے ہمارا، اس پیغام پر عمل کر کے آؤ، ہم تمہارے دوست ہیں، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ ہماری رحمتیں گئے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال دیتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، کہ اللہ نے رحمت
جو رحمت لٹاتا ہے اللہ تعالیٰ، کہا اس کے 100 ٹکڑے کیے، 100 حصے، اور 99 ٹکڑے اپنے پاس رکھ لیے اور ایک ٹکڑا زمین پر اتار دیا، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے محبتیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک جانور بھی اپنے بچے کے اوپر کھر نہیں رکھتا ہے، اس کو اپنے سے سمٹا کے رکھتا ہے، چمٹا کے رکھتا ہے۔ یہ ایک ٹکڑا ہے محبت کا، جس کی یہ کرشمہ سازی ہے۔ 99 ٹکڑے اللہ نے مومنین کے لیے رکھے، مومنین کے لیے رکھے اللہ نے۔ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، نبی کی اطاعت کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، نبی کی اطاعت اللہ کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو عطا فرمائے، ایک فیصلہ ہے میرے عزیزوں، یہ فیصلہ اگر آپ نے زندگی میں کر لیا، جس کو کہتے ہیں کہ جب آدمی کی ترقی اسی وقت ہوتی ہے جب وہ حوصلہ رکھتا ہے۔ جو آدمی ڈر کے رہتا ہے وہ آدمی کبھی کچھ نہیں کر پاتا ہے۔ آپ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے سوچیں پتہ نہیں گھر سے باہر نکلنے کوئی گاڑی ہم کو ٹکر نہ مار دے۔ تجارت کرنے سے پہلے سوچ رہے ہیں پتہ نہیں ہم تجارت شروع کریں گے تو کہیں گھاٹا نہ ہو جائے۔ تو آپ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے، حوصلہ ہے ہی نہیں، تو آپ جہاں ہیں وہیں پڑے رہیں گے۔ تھوڑا حوصلہ رکھیے، آگے بڑھیے، دیکھیے اللہ آپ کے لیے راستے کھولتا ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے ایک جگر چاہیے، حوصلہ چاہیے۔ آپ نے ارادہ کر لیا اور پختہ ارادہ کر لیا کہ نہیں، بس یہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، بس اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور رسول کا جو وفادار ہے وہ میرا ہے، اور جو ان کے خلاف ہے وہ ہم سے الگ ہے۔ ہمیں اس طرف جانا ہے جدھر اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے۔ یہ ساری دنیا مخالف ہو جائے، اس دنیا میں کوئی انسان نہ رہے، میں ہی اکیلا رہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانوں گا۔ یہ پوری دنیا کے جتنے انسان و جنات ہیں وہ بات مانے چاہے نہ مانے۔ جس دن یہ آپ نے فیصلہ کر لیا، یہ فیصلہ جس دن آپ نے کر لیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم راستے آسان کر دیں گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کو اکٹھا کرے گا اور سوال کرے گا، یا معشر الجن، اے جناتوں کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، تم انسانوں سے بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، انسانوں کو تم نے اپنا بنا لیا تھا۔ دیکھیے یہاں پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور انسانوں میں سے جو جناتوں کے ولی تھے، ان کے دوست تھے، وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے پروردگار ہم لوگ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے تھے، وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم اس مدت کو پہنچ گئے جو آپ نے ہمیں دی تھی، دنیا میں جو مدت رکھی تھی۔ قال، اللہ کا حکم یہ ہوگا، النار مثواکم، جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، وہیں ہمیشہ رہو گے تم، الا ماشاء اللہ، تم میں سے جس کو اللہ بچانا چاہے وہ بچا لے گا۔ ان ربک حکیم علیم، تمہارا رب بہت حکمت والا ہے اور بہت جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اور اسی طرح سے ہم کرتے یہ ہیں کہ جو ظالم ہوتے ہیں ان کو ایک دوسرے کا دوست بنا دیتے ہیں، ایک ظالم دوسرے ظالم کا دوست بن جاتا ہے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور جو وہ کماتے ہیں، جو وہ کمائی کرتے ہیں، جو وہ کام کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر ان کی یہ دوستیاں ہوتی ہیں۔ یا ترجمہ کر دیتے ہیں پھر بتاتے ہیں، یا معشر الجن والانس، اے جناتوں اور انسانوں دونوں کے گروہ سنو، الم یاتکم رسل منکم، کیا تم میں ہمارے رسول نہیں آئے تھے، یقصون علیکم آیاتی، جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور آج کے دن کا جو ملاقات کا وعدہ تھا اس دن سے تمہیں ڈراتے اور خوفزدہ کرتے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں، اپنے خلاف ہی گواہی دیتے ہیں، جو کیا غلط ہی کیا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، دنیا کی زندگی میں مست ہو کے ہم سے دور ہو گئے۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور یہ اپنے خلاف خود ہی گواہی دے کر کہیں گے کہ ہاں ہم ہی کافر تھے، ہم غلط تھے، ہم صحیح نہیں تھے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم، اور ایک بات یاد رکھو، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ تمہارا رب کسی گاؤں کو والوں کو کبھی کسی ظلم کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتا اس حال میں کہ لوگ غافل ہوں، بلکہ اللہ رب العزت ان کی تنبیہ کرتا ہے، بار بار ان کو تنبیہ کرتا ہے، رسولوں کے ذریعے سے انہیں بتاتا ہے تاکہ وہ حق بات کی طرف آ جائیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، لوگوں نے جو بھی عمل کیے ہیں اس کی وجہ سے ان کے درجات متعین ہیں،
وما ربک بغافل عما یعملون، اور تمہارا رب غافل نہیں ہے اس سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ ہم یہاں پر جناتوں کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے کہ جنات جو اللہ کی مخلوق ہیں، پہلی تو بات یہ ہے ان کے درمیان رسول کوئی نہیں بھیجا گیا، زیادہ اکثر کا کہنا یہ ہے کہ رسول ان کے درمیان کوئی نہیں بھیجا گیا، انسانوں کے جو رسول بھیجے گئے وہی رسول ان کی تعلیمات کے لیے بھی مخصوص کیے گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جناتوں کو پیغام پہنچایا ہے، اور اس کی روایتیں حدیثوں کے اندر موجود ہیں جہاں پر ان کے پیغام پہنچانے کے لیے گئے۔ جناتوں کا ایک پورا گروہ ہے جیسے انسانوں کا پورا گروہ ہے۔ جناتوں کے دو گروپ ہیں، ایک اچھوں کا اور ایک بروں کا۔ جو برے ہیں انہیں شیطان کہا جاتا ہے، جو اچھے ہیں وہ صالح جن کہلاتے ہیں۔ جو صالح جن ہیں، جو نیک جن ہیں، جیسے انسانوں کے اندر متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نیک لوگ ہیں، ویسے ہی ان کے درمیان بڑے اولیاء ہیں، بڑے اتقیاء ہیں، اللہ کی عبادتیں کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے، نیک لوگ، عمدہ لوگ، اللہ ان سے راضی ہو، ایسے بھی لوگ ہیں ان کے۔ یہ ایک گروہ ہو گیا۔ لیکن ایک گروہ بدماشوں کا ہے، جو جناتوں کے برے لوگ جنہیں شیاطین کہا جاتا ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، چونکہ اللہ نے انہیں کچھ اختیارات بھی دیے ہیں اور کچھ انہیں ایسی طاقتیں بھی دی ہیں، چنانچہ اپنی ان طاقتوں کا یہ استعمال کر کے، جیسے کچھ اوپر کی طرف باتیں جو سنتے ہیں فرشتوں کی وہ یہاں لا کر خوب بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، کچھ اندازے سے کچھ چیزیں ملا کر وہ یہاں پر بیان کرتے ہیں، اور کچھ ان کو بتا دیتے ہیں، یہاں سے دوڑ کر گئے وہاں دیکھ کر آئے، یہاں آ کر بیان کر دیا ایسا ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے۔ انسان جو یہاں بدماش انسان ہے اور یہ بدماش جن ہے جو شیطان ہے، یہ دونوں مل کر پھر پبلک کو بیوقوف بناتے ہیں۔ یہ بدماش ہے بیٹھا ہوا ہے، اور ادھر یہ جو شیطان ہے، یہ دونوں ملتے ہیں آپس میں، ایک دوسرے سے استمتع بعضنا ببعض، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، ہم نے ان سے کہا کچھ خبریں لے کر آؤ، اور انہوں نے پھر ہماری بات مانی۔ حتیٰ کہ کچھ لوگ تو وہ بھی ہیں جو جناتوں کو باقاعدہ ان کی عبادتیں شروع کر دیتے ہیں، جناتوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، جناتوں کے نام پر نذرانے شروع کر دیتے ہیں۔ اور آپ کو ہم بتاویں کیسے کئی ایسے جادوگر ہیں، جب آپ ان کے پاس جائیں تو وہ کہیں گے ایسا ہے کہ 7 طرح کی مٹھائی لے کر آئیے، اور ایک عطر کی شیشی لے کر آئیے، اور ایک سفید مرغا یا کالا مرغا لے کر آئیے، اور پھر مریض کے سامنے 7 مرتبہ اس کو ایسے ایسے گھمائیے، اور گھمانے کے بعد پھر چوراہے پر جا کر اس کو رکھ دیجئے ذبح کر کے، اور چلے آئے، پیچھے مڑ کے مت دیکھیے گا، چلے آئیے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ جنات تو خیر اچھے جن ہوتے ہیں، یہ شیاطین ان سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، اور جب آپ غلط راستے پر پڑ گئے، کفر و شرک کے راستے پر پڑ گئے، تو وہ اس کے راستے سے ہٹ گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک صاحب کو انہوں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ میں کڑا سا پہنے ہوئے تھے، دھاگا سا پہنے، انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ لال لال سا دھاگا تھا، کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں، میری آنکھوں کے اندر کچھ تکلیف رہا کرتی تھی، جب سے یہ دھاگا باندھ لیا ہے تب سے طبیعت ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک شیطان تھا جو تمہاری آنکھ میں کچوکے لگاتا تھا، اب جب سے تم نے شرک کر لیا وہ ہٹ گیا۔ تو یہ جو شیاطین ہیں، یہ جو حرکتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج اس کا تم کو بدلہ دیا جائے گا۔ تم دنیا میں جو ظلم کیا کرتے تھے، جو لوگوں کو بہکایا کرتے تھے، لوگوں کو پریشان کیا کرتے تھے، چیزوں کا غائب کر دینا، ان کو بیماری میں آنا اور ان کو طرح طرح سے پریشان کرنا، یہ سب جو تم حرکتیں کرتے تھے، آج تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ اور تمہیں جنہوں نے استعمال کیا، جن جادوگروں نے، جن انسانوں نے تم کو استعمال کیا، ان کو بھی سزا ملے گی۔ النار مثواکم، جہنم تم دونوں کا وہی ٹھکانہ ہوگا۔ اب وہ وہاں پر تڑپیں گے اور چیخیں گے اور کہیں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کہے گا، یہ بتاؤ ہمارے رسول نہیں آئے تھے کیا؟ تم کو حق بات بیان کرنے کے لیے نہیں آئے تھے؟ ہم یہاں پر ایک تفسیر کا نقطہ بیان کر دیں کہ مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ جناتوں سے کسی طور پر بھی مدد لینا جائز نہیں، کسی طور پر بھی۔ جناتوں کی مدد لینا ایک بہت بڑے فتنے کے کھلنے کا دروازہ ہے، لہٰذا اگر وہ اپنی مدد دینے کو بھی تیار ہوں تو آپ ان سے مدد بالکل نہ لیں۔ تو یہ ایک تفسیر کا یہ نقطہ تھا، یہ ہم نے یہاں پر بیان کیا۔ اور یہ ایک آخری آیت جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، دوبارہ پڑھ دیتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، جو لوگ عمل کر رہے ہیں اس عمل کرنے کی بنیاد پر انسانوں کے درجات مختلف ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جنت کے 100 سے زیادہ طبقات ہیں، ہر ایک کے سب سے اعلیٰ طبقہ جنت الفردوس ہے۔ جنت الفردوس رحمان کا
جو عرش ہے وہ جنت الفردوس کی چھت ہے، لہٰذا اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو۔ تو ہم لوگ جو اعمال کر رہے ہیں، اچھے ہوں یا برے، سارے اعمال سب کے درجات ہیں، اور ان درجات کی کیٹیگری جو ہے اسی کے لحاظ سے لوگ مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے آسمان کی طرف آپ دیکھیے، ایک ستارہ دوسرے ستارے سے ہزاروں روشنی میل کے برابر دور ہے اور بہت فرق ہے، اسی طریقے سے ایک درجہ دوسرے درجے سے بہت دور ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے فضل و کرم سے توفیق دے اور ان اعمال کو قبول فرمائے۔ یہ آیت نمبر 132 لکھا ہے، شاید 132 تک یہ آیت ہوئی ہے۔